اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کلاس 7 کا لیکچر نمبر 4 میں موجود ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے کے 3 لیکچرز اچھے انداز میں سنے، سمجھے اور ریوائز کیے ہوں گے۔ اس امید اور یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور کووڈ-19 کے اس سچویشن میں آپ اپنے ٹائم کو اچھے انداز میں یوٹیلائز کر رہے ہوں گے اپنے پیرنٹس کی سپرویژن میں۔ اسی پرپز کی خاطر ادارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کی ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کے ٹائم کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی ان اسباق کی صورت میں جو اساتذہ آپ کو لیکچر ڈلیور کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہوں گے۔ تو طلبہ، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جو لیکچر نمبر 3 میں نے چیزیں آپ سے ذکر کی تھی، وہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 میں اس کا پہلا حصہ یعنی ایمانیات تھی، جس پر ہم نے لیکچر نمبر 3 میں بات کی۔ اور ایمانیات میں جو بلیوز ہیں اس میں رسولوں پر ایمان سے متعلق تھا، اور پھر اس میں رسالت کے جو تقاضے ہیں یعنی رسول کو ماننے کے جو تقاضے ہیں اس پر ڈیٹیلڈ ہم نے ڈسکشن کی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے کویشچن اور آنسرز جو تھے وہ لیے تھے ہم نے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر لیکچر کو اسی امپورٹنس کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی صورت میں آپ اس کو تیار کرتے ہوں گے، اپنے نوٹس بناتے ہوں گے، گھر میں اسے پریپیئر کرتے ہوں گے۔ تو لیکچر نمبر 4 میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عبادات۔ چیپٹر 2 کا ہی دوسرا حصہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایمانیات کو اس نے الف کی صورت میں اور اس کو جو ہے بے کی صورت میں ذکر کیا ہے ہماری ٹیکسٹ بک میں۔ تو اس میں اب عبادات میں اسلام میں عبادت کا تصور، یہ چیپٹر لایا ہے پہلا ہمارے ٹیکسٹ بک میں۔ تو کسی بھی مذہب میں عبادت کا تصور ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم چونکہ ڈائریکٹلی اسلام پڑھ رہے ہیں، اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو اسلامی تناظر میں دیکھیں گے کہ قرآن و سنہ ہمیں کیا تعلیمات اس حوالے سے دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا، سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسانیت کی جو تخلیق کا مقصد اللہ پاک نے بنیادی ذکر کیا ہے وہ عبادت ذکر کیا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جو ارشاد بھی فرمایا اللہ پاک نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو ہم جب عبادت کے تصور کو سمجھ اور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج یہ بالکل عبادت ہیں، عین عبادت ہیں، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ یہ تصور سمجھنے کی، اس کو کلیئرٹی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس حوالے سے
ہماری جو پریکٹسز ہیں، جو عبادات ہیں، ان سے متعلق ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو فلفل کر لینا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی ہی عبادت فلفل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور انسانی بنیادوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں مسلمان پر۔ وہ جب ادا ہوں تو پھر یہ عبادت بھی مزہ دیتی ہے، پھر یہ عبادت بھی فروٹفل ہو جاتی ہے، پھر یہ عبادت بھی مؤثر ہو جاتی ہے جب ہم انسان کو انسان سمجھیں، انسانی قدروں کے ساتھ اسے ٹریٹ کریں۔ یعنی حقوق العباد، سمپل وے میں آپ سمجھ رہے، حقوق العباد بھی بنیادی تصور ہیں عبادت کا۔ یعنی ایک طرف انسان یہ تقاضے تو پورے کرے، نماز بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرے، زکوٰۃ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرے، روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے اور ہر سال حج کے لیے چلا جائے، مگر دوسری طرف انسانیت کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ انسانیت سوز ہو، وہ تکلیف دہ ہو، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ برے انداز میں پیش آتا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان عبادات کے ساتھ عبادت کی اصل کو پا لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام جو عبادت کا تصور دیتا ہے، اس عبادت کا بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ انسان اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کرے، اس کے اخلاق جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں، اس کی ہیبٹس جو ہیں وہ بہتر ہوں، اس کے لوگوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہتر ہو، معاشی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں انسان جو ہے وہ کلیئر ہو، دیانتداری کے ساتھ ناپ تول کرتا ہو، کاروبار میں دیانتدار ہو، اپنے معاشی معاملات جو ہیں وہ دین کے احکام کے تابع کر کے چلتا ہو، تو پھر وہ عبادات یہ والی بھی کرے گا تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی، اور اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت صورت تصور کیا جائے گا، اس میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد معاشرتی اعتبار سے ہمارا سوسائٹی کے ساتھ بھی ایک لنک ہے، اور اس لنک کو فلفل کرنا، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ کچھ حقوق ہیں جو اسلام نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس ہمسائے سے متعلق جو احکام لے کر آ رہے تھے تو مجھے یہ تصور ہونے لگا کہ کہیں جو ترکہ ہوتا ہے، جو وراثت ہے، کہیں اس میں بھی ہمسائے کو حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، یہ گمان ہونے لگا، حضور فرماتے ہیں۔ تو ہم سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے کیا رویے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، سوسائٹی میں باقی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی غمی خوشی، لوگوں کے معاملات، فیملیز میں، ریلیشنز میں، متعلقین میں، دوست احباب میں، ان سب کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے، یہ بنیادی طور پر عبادت کے تصور کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے کہ ہمیں دین ہم سے ریکوائر کیا کرتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ جو معاملات ہیں، یہ جو پریکٹسز ہیں، اس کے کرنے سے ہمارے دین میں اور پختگی اور مضبوطی اور جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمپلیشن آئے گی، کہ ہمارے سجدوں میں ہم عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کریں گے، جب اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہمیں اس میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھے ہوئے ہوں گے، ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہوں گے، تو اللہ کے پاس جب جاتے ہوں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں اپنے محبوب بناتا ہوگا، اللہ پاک بھی اس عبادت کا ثمر عطا فرماتا ہے ہمیں، جب ہم حقوق العباد کو فلفل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے تب۔ لہٰذا ان تصورات کو کلیئر کر کے پھر جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔
یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، جہاں بھی ذکر کیا اقیم الصلاۃ، اللہ پاک نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو کیا مطلب کہ نماز کا پڑھنا اور ہے اور قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہی اللہ پاک نے ذکر کیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قائم کرنے کی صورت ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر نماز پڑھنا ہماری پریکٹس نماز کی جو ہے 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ وہ کرنا اگر ہمیں برائیوں سے روکتی ہے تو اٹس مین کہ ہم قائم کر رہے ہیں، اور اگر ہم برائیاں بھی برابر کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے جا رہے ہیں اور ادھر برابر نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، تو اٹس مین کہ ہم نماز کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے۔ قائم تب ہوگی، اللہ کے احکام کی پابندی تب ہوگی جب ہم اسے قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور وہ کوشش ایسی صورت میں ہوگی کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، ہم نماز پڑھیں تو ہمارا دل جو ہے اللہ سے ڈر جائے، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں لگے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندگی میں حاضر ہو گئے۔ تو جب یہ حال ہو جائے گا تو پھر نماز کی یہ اصل اسپرٹ کے ساتھ اس کی عبادت کا وہ ثمر بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا رہے گا۔ اسلامی عبادات میں نماز سب سے افضل ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں اس کے حوالے سے، وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی گئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ 5 بار فرض ہے۔ یعنی یہ نماز کا تصور ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، پھر اس کی پوری باڈی کو آپ سرچ کریں تو اللہ پاک نے جو سب سے باعزت حصہ انسان کی باڈی کا رکھا وہ یہ سر ہے۔ اس سر میں یہ پیشانی ہے، اس پیشانی کو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس پیشانی کو رکھ کے اللہ کی کبریائی کا ذکر کرتا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یہ انسان کی معراج اللہ نے ذکر کیا ہے، مومن کی معراج ہے یہ نماز، مومن کی معراج ہے، یہ اس کی بلندی، اس کا پیک، اس کا کلائمیکس ہے کہ جب اپنے آپ کو انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ یہ دراصل شکر کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ پاک ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، مگر انسان نہ شکرا ہے کہ اسے شمار میں ہی نہیں لاتا۔ ایک لمحے کے لیے جب انسان اپنا سر جھکاتا ہے تو یہ تصور کرے یہ بندگی دراصل شکر کا طریقہ ہے کہ انسان شکر بجا لاتا ہے اس رب کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو برابر مجھے اپنی نعمتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی بندگی کریں؟ جو اس نے حکم دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کو فل کرنے کی کوشش کریں، تو بہر صورت بنتا ہے یہ حق اللہ کی بندگی کا، تاکہ ہمیں وہ اور نعمتیں، انسان ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے، پھر انسانی طبیعت اور نیچر بھی ہے کہ وہ چونکہ جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں ان کا تصور، ان کا احساس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ جس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا، اس سے پوچھیں، کسی نابینا سے بینائی پوچھیں، کسی نہ سننے والے سے قوت سماعت کا پوچھیں، کسی زبان سے محروم شخص سے قوت گویائی پوچھیں،
کہ اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، تو ہمیں چونکہ برابر ملتی ہیں، ہمیں عطا ہوتی رہتی ہیں۔ ایک نوالا جو ہم اپنے منہ میں انڈیلتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنی نعمتیں اس رب کی ہم ایک نوالے کے ساتھ ہی اپنے اندر داخل کر دیتے ہیں، مگر اس کی نعمت کا شمار تو نہیں کرتے، مگر اس کا شکر کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ عبادت کے جو تصور ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر جب ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان عبادات کی صورت میں، تو اللہ پاک ہمیں اپنا منتخب بندہ بنا لیتا ہے، پھر وہ اپنے منتخب بندوں پر نوازشات کرتا ہے، ان پر مہربانیاں کرتا ہے، ان کے قرب و وصال کے مختلف درجات ان کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے بچوں کہ ہم عبادات کے اس مقصد کو سمجھ کر اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اس کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کریں جو اس نے بارہا قرآن کریم میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 احادیث میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ عبادات کی صورت میں جو دوسری صورت ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے دراصل۔ یہ اسلام آپ دیکھیں کہ کتنا کامل اور مکمل دین ہے جو ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو سے، ہر ایلیمنٹ سے ہمیں رہنمائی میسر کرتا ہے، ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ وہ ہمارے پرسنل میٹرز ہوں، وہ ہمارے فائنینشیلز میٹرز ہوں، وہ ہمارے جو ہے وہ آفیشیلز میٹر ہوں، وہ ہمارے جو ہے فیملی میٹرز ہوں، ہر چیز میں اسلام گائیڈ لائن میسر کرتا ہے۔ لہٰذا انہی میں سے یہ فائنینشیل میٹر سے متعلق زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں حکم دیا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو، یعنی موٹیویشن جو دی تو فرمایا کہ تمہارا مال نہیں ہے، تم جب پیدا ہوئے تھے تو ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، یا جب چلے جاؤ گے تو ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ یہاں دنیا میں نے تمہیں طاقت دی، تمہیں اسباب دیے، تمہیں صلاحیتیں دیں جس سے تم نے مال جمع کیا ہے، مال جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے، وہ میری عطا ہے۔ بتایا کہ میری عطا میں سے میری راہ میں خرچ کرو، اور پھر جب خرچ کرنے کے لیے فرمایا تو کہا اس سے گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا، تمہارے مال میں برکت کا سبب بنے گا، مال کے بڑھنے کا سبب بنے گا یہ۔ اور پھر اس بڑھنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے وہ لوگ بتا دیے جن پر خرچ کرو۔ دراصل اسلام اتنا نیچرل دین ہے، اتنا کامل اور مکمل دین ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو بڑی نیچرل لائف گزارنے پر آمادہ کرتا ہے، بڑی ریئلسٹک لائف جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ موٹیویشن دیتا ہے۔ ہم نے یہاں معاشرے میں اور بھی سرمایہ دارانہ نظام بھی دیکھا، اور بھی نظام جو تھے اہل مغرب نے متعارف کروائے، مگر ان میں محرومیاں تھیں۔ اسلام کا نظام ہی وہ اٹل اور حقیقی نظام ہے جس نے ایکویلٹی دی ہے، یعنی مالدار سے لے کر مال سے محروم شخص کو دو، تاکہ وہ بھی زندگی کے دھارے میں شامل ہو سکے، وہ بھی اپنی نیڈز کو پورا کر سکے، وہ بھی باہم اچھے انداز میں لائف گزار سکے۔ تو اسلام نے اسی طرح اس کی رہنمائی میسر کی اور اس کے لیے فرمایا یہ فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، جہاد میں مشغول شخص، اہل علم کے متلاشی یعنی طالب علم اور مسافر، ان لوگوں کو ذکر کیا کہ ان کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان
کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت و ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کے خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مسلمان بھائیوں میں باہم محبت و مودت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین مواخات قائم کی وہاں۔ ہر انصاری کو ایک مہاجر کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا یہ تمہارا اخن، تمہارا بھائی ہے یہ۔ تو اس سے معاشرے کو ایک تقویت ملی، باہم پیار، محبت، رواداری، احساس، مروت، لحاظ، تعلق، اس کی فضا قائم کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد روزہ ہے۔ روزہ دراصل انسانی باطنی تطہیر کا نام ہے، یعنی باطنی عمل ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا عاجزی، الصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں عطا فرمائیں، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ پاک نے اپنی ملاقات کے وقت فرمایا، یعنی پتہ چلا کہ روزہ دار کو اللہ پاک ملاقات کا شرف بھی بخشے گا۔ تو روزہ میں اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ روزہ دار ہے، یہ اس کا اور اس کے مولا کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے انسان حلال چیزوں سے بھی ایک وقت کے لیے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ روزہ، صوم جو ہے، صوم کا معنی روک لینا، اپنے آپ کو باز کر لینا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ یعنی یہ روزہ کی اللہ پاک کی طرف سے عطائیں ہیں، روزہ کی گفٹس ہیں، یہ روزہ کی برکات ہیں، یہ اس کی عطا ہے، اس کی رب ذوالجلال کی مہربانی ہے کہ روزہ دار کو اتنے انعامات عطا فرمائے گا۔ باب الریان کے نام سے ایک دروازہ جو ہے وہ جنت کا مختص کیا جائے گا، جس سے روزہ دار ہی گزریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے روزہ دار کے لیے بہت ساری عنایات ہیں، اور پھر روزہ یہ اس امت کے لیے اور اس سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض ہوتا رہا۔ یہ انسانی باطنی تطہیر کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے بڑا بہترین عمل ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روزہ۔ ٹھیک ہے، روزہ، اور اس سے متعلق جو ہے وہ بات ابھی کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد حج ہے۔ حج ایک پہلی عبادات جتنی تھیں ان میں نماز ہے، تو نماز میں انسان جو ہے وہ فزیکلی اس کی جو ہے وہ اپیرنس تھی۔ پھر زکوٰۃ میں مال اس کا جو تھا اس کی انوالومنٹ تھی۔ روزہ جو تھا اس میں انسان کی فزیکل جو تھا انوالومنٹ زیادہ تھی۔ حج ایسا عمل ہے، حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا مال اور جان، یعنی فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی انسان کی اس میں ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ رب العزت کے اس حکم میں، جس کو اللہ نے کنڈیشنل فرض کیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ زندگی میں ایک بار حج کرے، لہٰذا اس میں جو ذکر کی گئی چیز ہے وہ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ
پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں نماز، دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درج بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات میں شامل ہیں، مگر بات یہاں ہم چونکہ حج کی کر رہے ہیں تو حج اسلام کا وہ رکن ہے، وہ عبادات میں سے عبادت ہے کہ جس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اتحاد و یگانگت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی خاص ٹائم پیریڈ میں تمام دنیا سے رنگ و نسل کا امتیاز سے بالاتر ہو کر، زبان کے امتیاز سے بالاتر ہو کر، علاقائی تقسیم سے بالاتر ہو کر ایک مرکز کے گرد مسلمان جمع ہوتے ہیں، پھر ایک ہی کلر کا لباس پہنتے ہیں، پھر زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ عبادات میں وہ مظہر ہے جو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، جو اس کی یگانگت، اس کی قوت، اس کے اتحاد کی علامت بنتا ہے اور پوری دنیا کو ایک میسج دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں کہ جو ایک مرکز کے گرد جمع ہیں، مسلمان ہیں جو یونائٹڈ ہیں، مسلمان ہیں جو متحد ہیں، مسلمان ہیں جو اپنے رب کے فرما بردار ہیں، اس کی بندگی و اطاعت شعاری میں کامل ہیں، مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری میں حاضر ہیں، مسلمان ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس میں جو اس کے مناسک ہیں وہ مناسک بھی دراصل یادیں ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، انبیاء و رسول کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور دیگر انبیاء سے متعلق یادیں وابستہ ہیں اس میں، جو مسلمان پریکٹس کر کے اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، حکم کی بجا آوری کو جو ہے وہ میک شور کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے ہم نے اس لیکچر میں اسلام میں عبادت کا جو بنیادی تصور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس عبادت کے تصور کو سمجھنے کے ساتھ اس کے علاوہ دیگر عبادات کو بھی ذکر کیا، جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ دین، اللہ کی راہ میں جہاد، یہ بھی عبادات میں سے ہے۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور اثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال میں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محبت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ یعنی اس پیرائے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ بنیادی تصور تھے اور بنیادی پوائنٹس تھے جو عبادت کے تھے، مگر عبادت صرف یہ نہیں ہے، بلکہ عبادت اس سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے آئینے میں، حضور کی ذات کے آئینے میں اپنے آپ کو ڈھال دینا اور پھر اسی پر اپنی پریکٹسز جو ہے وہ جاری رکھنا، یہ ساری عبادت کی صورت ہے۔ حضور کو اپنا رہنما سمجھ کر، حضور کے اسوہ کو اپنے لیے کامل سمجھ کر اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق کر دینا بھی عین عبادت ہے۔ پھر جب انسان اپنے آپ کو حضور کا تابع کرتا ہے تو پھر اس سے عبادت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر اس کا قول، اس کا قرار، اس کا عمل، اس کے فیلنگز، اس کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز، اس کے معاملات، ہر چیز جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں ہوتی ہے۔ کیوں؟
اس وجہ سے کہ جو حضور کو فالو کرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا زبان سے، صادق اور امین ہوگا، لوگوں کے ساتھ رحیم ہوگا، معاملات میں خیر خواہی کرنے والا ہوگا، لوگوں کا احساس کرنے والا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوگا، لوگوں کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنے والا ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے لیتا ہے تو پھر اس سے انسان کے عمل میں حسن آتا ہے، انسان کے کردار میں حسن آتا ہے، اور یہ حسن ہی دراصل اللہ کی بندگی کا موجب بنتا ہے، اللہ کی بندگی کی ایک صورت بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو اس کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے باعث خیر بنائے، اور ہمیں اپنے پریکاشنز لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پڑھا، جو سنا، جو کہا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔